ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ چلیں ریحان قاضی سے بات کرتے ہیں۔ ہلو ہلو جی غالب بھائی کیسے ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں جی، آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا میں نے آپ سے ایک ہاں تو وہ سپلٹنگ آف دا مون جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ سائنٹیفک ایویڈنس ہمیں نہیں اس کا دیکھنا چاہیے، یہ ہسٹوریکل ایونٹ ایک ہوا، تو اس کا وہ پھر ایویڈنس دے رہے تھے کہ وہ جو انڈیا میں پہلی مسجد بنی ہے چیرم میں جمعہ مسجد، اس کا جو اونر تھا جس نے اس کو وہ دیکھا تھا انڈیا میں، مطلب وہ اس کو یار یہ بھی تو اسلامی آسمانیوں سے کتابوں میں نظر آیا لکھا تھا ہے نا، وہ۔ انہوں نے بعد کی سٹوری لکھی نا یہ بھی اسلامی کتابوں میں لکھا ہے نا، ان کی اپنی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے نا، کہ کسی انڈیپینڈنٹ نے تھوڑی ویریفائی کیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، اصل میں کوئی کسی نے نہیں دیکھا تھا مسجد، اس نے وہ کسی اور وجہ سے مسلمان ہوا ہوگا، بعد میں انہوں نے کچھ اور لگا دیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہ جھوٹ ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کے پاس اصل میں کہ وہ مسجد بھی واقعی چاند دو ٹکڑے دیکھنے کے بعد بنی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا تو صرف اسی اکیلے کو نظر آیا تھا انڈیا میں، باقی کسی کو نظر نہیں آیا تھا، کسی اور نے کچھ کیوں نہیں لکھا؟ میں کہتا ہوں اگر چاند دو ٹکڑے ہوا تھا تو اس کو ہی نظر آیا تھا، ادھر تو 100 ہندو اور ہو جانے چاہیے تھے مسلمان، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات ہے، آج میں آپ سے ایک سمپل سی بات کرتا ہوں، فرض کریں کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے کرنے کا کلیم صرف حضرت محمد کا ہونا تھا اگر واقعی یہ ہوا ہوتا؟ اگر چاند دو ٹکڑے ہوا ہوتا نا تو ادھر انڈیا میں 100 سادھو بابوں نے کہا ہونا تھا کہ ہم نے کیا، ٹھیک ہے؟ چائنا والوں نے کہا ہونا تھا ہم نے کیا، جہاں جہاں لوگوں نے دیکھنا تھا نا انہوں نے کہنا تھا ہم نے کیا، محمد تو ان کو یاد نہیں ہونا تھا۔ اب ایک سنگولر واقعہ اس کو کیسے سمجھ آ گئی کہ محمد نے کیا؟ فرض کریں آج میں جا کے یہ کہہ دوں نا کسی بابے شابے کے پاس کہ جو میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے یہ پتا چلا کہ اللہ نے کہا کہ بڑے کسی پہنچے ہوئے بزرگ کی دعا سے تیری ٹانگ ٹھیک ہوئی ہے، تو جس بابے کے پاس میں جاؤں گا نا وہی یہ کہہ دے گا کہ میری دعا، میں نے دعا کی تیرے لیے، ٹھیک ہے؟ تو پرابلم یہ ہے اگر چاند دو ٹکڑے ہوا ہے نا، اگر واقعی ہوا ہوتا، یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہوتا، تو صرف محمد کا کلیم نہ ہوتا اسے دو ٹکڑے کرنے والا۔ انڈیا میں 10 جگہوں پہ 10 لوگوں نے کیا ہونا تھا کہ ہم نے کیا تھا، عرب میں بھی 100 لوگوں نے کیا ہونا تھا کہ ہم نے کیا تھا، اگر وہ ایکچولی ایک ہسٹوریکل واقعہ ہوتا۔ چاند ایک ایسی چیز ہے کہ آپ انڈیا میں بیٹھ جائیں تو آپ کو چاند نظر آ رہا ہوگا نکلا ہوا، ٹھیک ہے؟ وہی چاند آپ کو عرب سے بھی نظر آ رہا ہوگا اسی ٹائم، کیونکہ اتنا زیادہ کوئی لانگیٹیوڈ کا فرق نہیں ہے کوئی خاص، نہ لیٹیٹیوڈ کا، ٹھیک ہے؟ چاند زمین کے ایک طرف جس طرح سورج ایک طرف نکلا ہوتا ہے اور سب جگہ سے نظر آ ہوتا ہے، یعنی سورج آپ کو جاپان میں جب نظر آتا ہے تو امریکہ میں وہ آپ کو ڈھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جاپان میں آپ کو وہ چڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے سورج، ٹھیک ہے؟ تو چاند کا بھی تو یہی حساب ہے نا، سورج جو ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان میں اس وقت نظر آ رہا ہے، اگر غروب ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کو امریکہ میں چڑھتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے، سمجھ گئے نا میری بات؟ اور آپ کو جب سورج پاکستان میں پیک دوپہر پہ پہنچا ہوا ہے تو سعودی عرب میں سورج اس ٹائم کدھر ہوتا ہے؟ اس ٹائم صبح کے 9 بجے ہوتے ہیں سعودی عرب میں، 2 گھنٹے پیچھے ہے صرف 2 گھنٹے پیچھے۔ اگر سعودی عرب اور انڈیا میں اگر 2.5 گھنٹے کا فرق ہے نا انڈیا پاکستان میں، تو یہ یاد رکھیں کہ وہی چاند آپ کو پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہے اور وہی چاند آپ کو سعودی عرب میں بھی نظر آ رہا ہے۔ تو بھائی سعودی عرب میں دیکھنے والا بھی چند لوگ تھے اور انڈیا میں بھی دیکھنے والے چند لوگ، باقی لوگوں کی آنکھوں پہ کیا آٹا لگا دیا تھا کسی نے؟ کیا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے؟ اور چاند اگر 2 ٹکڑے ہوا ہوتا تو اتنی تباہی آتی کہ ایسی کی تیسی ہو جاتی، کیونکہ گریوٹی میں بہت بڑا فرق آ جانا تھا، سمجھ گئے؟ گریوٹی میں اس فرق کی وجہ سے سمندر جو سی لیول ہے نا وہ سب سے پہلی چیز ہے جس نے ڈسٹرب ہونا تھا، سمجھ گئے؟ سی لیول ڈسٹربنس کا مطلب ہے کہ کچھ آئلینڈز نے ڈوب تک جانا تھا، تو جس ٹائم رسول اللہ نے چاند 2 ٹکڑے کیا تھا نا، ہمیں اس ٹائم دنیا میں کہیں سے تباہی کی بھی گواہی ملنی چاہیے، وہ تو نہیں ملنی کوئی، ٹھیک ہے؟
تو یہ ایسے بیوقوفی کی باتیں ہیں, جھوٹ ہے یہ فلاں نے دیکھا تھا, یہ بھی جھوٹ ہے. انڈیا میں کیوں نظر آیا تھا صرف, اور انڈیا میں اس کو ہی اکیلے کو نظر آیا تھا, اور کوئی نہیں ڈھونڈنے گیا تھا کہ بھائی چاند کس نے 2 ٹکڑے کیا, اور کسی نے بھی جھوٹا کلیم نہیں کیا کہ ہم نے کیا 2 ٹکڑے. ایسے یہ ان-لاجیکل باتیں ہیں. بندے کو ذرا اس کو لاجک سے ڈیکنسٹرکٹ کرنا شروع کرے, جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا, تو اسی ٹائم سمجھ آتی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ جو مفتی عثمان ہے, بہت ہی معصوم آدمی ہے یہ, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کنفرمیشن باعث ہے نا, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چاند, یہ تو ماننا چاہتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا تو پھر کریٹیکلی دیکھنا پڑے گا نا. صحیح ہے, کریٹیکلی دیکھیں گے تو تب سمجھ آئے گی کہ 2 ٹکڑے ہوا تھا یا نہیں, اور وہ نہیں ہوا, ہمیں پتا ہے اس بات کا. ٹھیک ہے سر. تو یہ جو اس کے بعد کہتے ہیں کہ کافروں نے جو تھا مال بھی لیا تھا, اور وہ کہتے تھے یہ جو میجک ہے یا کوئی وہ ہے, تو اس بارے میں آپ کا کیا وہ ہے رائے؟ جھوٹی حدیث ہے نا, حدیثوں میں تو پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ ہے. قرآن میں جھوٹ ہے تو حدیثوں میں کیا جھوٹ نہیں ہوگا, سب جھوٹ ہی انہوں نے لکھا ہوا, اور کیا. ایسے ہی چلیں ٹھیک ہے, شکریہ. ایویڈنس جب یہ ایویڈنس دیں گے تو ہم مانیں گے نا, ایویڈنس تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں ہے. ایسے ہی. اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات تو ہے نہیں ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑا, یا پھر انہوں نے ہی دیکھا, صرف چند گواہیاں. رومنز اس ٹائم تاریخیں لکھ رہے تھے اپنی, بائزنٹینز تاریخیں لکھ رہے تھے, انڈیا میں تاریخیں لکھ رہے تھے, چائنا والے تاریخیں لکھ رہے تھے. بھائی انہوں نے تو سولر اکلپس جو ہیں وہ اسلام کے آنے سے 1000 سال پہلے بھی ریکارڈ کیے ہوئے ہیں, گریکس نے اور رومنز نے اور چائنیز نے. تو وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ان سے مس کیسے ہو گیا؟ یعنی اتنی سٹوپڈ بات ہے یہ. کسی کے پاس تو لکھا ہونا چاہیے تھا نا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک چھوٹا موٹا کوئی بادشاہ جس نے کوئی راجا چھوٹا سا جس نے ایک مسجد بنوائی ہے, بس وہی ثبوت ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا, اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے. چائنا والے اندھے ہو گئے تھے, ان کی آنکھیں اللہ نے نکال لی تھی اس ٹائم. اگر نکالی تھی تو پھر بتاؤ نا کہاں تھی, کیوں ان کو نظر نہیں آیا؟ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رسول پہ وہی اتری غار ہرا میں کسی نے نہیں دیکھی. چاند والا معجزہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہی اکیلے رسول پہ اتری تھی, اس لیے رسول کا کلیم ماننا پڑے گا. چاند تو بھائی سب کو نظر آئے گا نا, سورج نکلتا ہے سب کو نظر آتا ہے, چاند نکلتا ہے سب کو نظر آتا ہے. تو یہ جھوٹ باتیں ہیں, ایسے یہ فضول باتیں کرتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بیوقوفی کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, شکریہ. اوکے بائے. وہ پنجابی کی کہاوت ہے نا, چاند چڑھے آتے ساری دنیا کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے کوئی بیوقوفی پہ مبنی نہیں ہے بالکل. جب چاند چڑھتا ہے نا تو ساری دنیا کو نظر آتا ہے, کہ ایک بندے کو نہیں نظر آتا, محمد کو نظر آ رہا ہے, چاند دوسرے 2-3 بندے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے, اور کسی کو نظر ہی نہیں آیا. چائنا والے جو 3000 سال پہلے آج سے, جو تقریباً 3500 سال پہلے 1500 BC میں سولر اکلپسز اور لونر اکلپسز کے بارے میں لکھ رہے ہیں, میسوپوٹیمینز لکھ رہے ہیں, گریکس لکھ رہے ہیں, ایجپشنز لکھ رہے ہیں, بائزنٹائنز لکھ رہے ہیں, سب کے سب لکھ رہے ہیں, ماینز اور ایزٹیکس لکھ رہے ہیں, اور کسی کو نظر نہیں آیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوئے. مطلب اس سے بڑا جھوٹ ہو کیا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, ایسے ہی فضول باتیں کرتے ہیں. اچھا, if the moon was actually split there would be tsunamis here and there would be millions of external evidence as well. Exactly, ظاہری بات ہے یار. غالب بھائی آپ جھوٹ بولتے ہیں, لوگ ایکچولی سوئے ہوئے تھے یار. That's why no one else saw it and that is a fact. یار میرے خیال میں نا, اگر آپ رات میں سو جائیں نا تو کیا رات کو کسی کی آنکھ نہیں کھلتی, کوئی پیشاب کرنے نہیں اٹھتا, وہ غلطی سے پیشاب کرنے اٹھ گیا ہو, اس نے دیکھ لیا ہو. ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے کہ آپ کے پاس رات تھی نا, چاند دن کو بھی نظر آ رہا ہوتا میرے چاند. یہ ان مومنوں کو یہ بتانا پڑے گا نا, ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات. چاند دن کو بھی نظر, کیا دن کو کبھی نہیں دیکھا آپ نے چاند کے چاند نظر آ رہا ہوتا ہے؟ چاند دن کو بھی نظر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سوئے ہوئے لوگوں سے سونامی سر سے گزر جانے تھے. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے نا, سونامی تو سر سے گزر جانے تھے, سوئے ہوئے لوگوں نے سوئے مار جانا تھا. ٹھیک ہے, تو کسی نے کیا دن کو چاند نکلا ہوا نہیں دیکھا؟ آ رہا ہوتا ہے نظر, ہمیشہ نیلے آسمان میں چاند نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو دوسری بات ہے عرب میں شام تھی نا, تو اس ٹائم روم میں تو دن تھا, ابھی شام نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور اب ایک اور بات یاد رکھیں کہ عرب میں اگر شام تھی تو یونان میں ابھی تھوڑا سا اس سے آگے ٹائم گیا تھا, ترکی میں اس سے تھوڑا سا آگے گیا تھا, ادھر بھی وہی تھا, شام کے 7 ہی بجے تھے. اور 7 بجے ایسا بھی نہیں ہے کہ حضرت محمد کے ٹائم پہ 7 بجے لوگ بس سو مار جاتے تھے, نہیں یار, اس ٹائم بھی تھے. عشاء کی اذان ہی آپ کی کب ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, تو بڑے بات یہ ہے کہ عرب کے لوگ تو ویسے بھی سفر شام کو کرتے تھے, قافلے, اور خود کہا کہ اونٹ پہ دب گئے جی چاند کے, وہ سے مطلب عجیب و غریب باتیں. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.